اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارا پہلا اعتراض ہے صفات وجودیہ سے استدلال پر۔ سوال یہ ہے کہ طبیان و تفصیل قرآن کی صفات ہیں تو یہ ذاتی ہیں کہ عطائی؟ فرض کیا کہ یہ دونوں عطائی ہیں، لہذا قاعدہ ہے جس کی ایک بھی صفت عطائی ہو اس کی ہر صفت عطائی۔ لہذا یہ تو سراسر باطل ہے کہ طبیان و تفصیل میں سے کوئی ایک عطائی ہو اور دوسری عطائی نہ ہو، بس جس کی ایک بھی صفت عطائی اس کی ہر صفت عطائی۔ تو صفت القرآن صدق القرآن بھی عطائی، لیکن احمد رضا صاحب بریلوی نے صدق القرآن کو غیر اختیاری مانا، اور اس درجے کا غیر اختیاری مانا کہ اگر اس کو اختیاری مان لیا جائے تو قرآن باری تعالیٰ کا بھی حادث و مخلوق ہونا لازم۔ اگر کوئی صفت غیر اختیاری ہو اور اس درجے کی غیر اختیاری ہو کہ اس کے غیر اختیاری ہونے یعنی اس کے غیر اختیاری ہونے کا عالم یہ ہو کہ اس کو اختیاری ماننے یا فرض کرنے کی صورت میں قرآن خود باری تعالیٰ یعنی متکلم القرآن کا حادث مخلوق ہونا لازم آئے، تو وہ صفت سراسر ذاتی، بس صفت القرآن صدق القرآن ذاتی۔ قاعدہ ہے کہ جس کی ایک صفت ذاتی ہو اس کی ہر صفت ذاتی، لہذا طبیان و تفصیل ہر دو صفت ذاتی۔ اب رسول اللہ کا علم عطائی صفات عطائیہ میں سے ایک صفت ہے، اور صفات عطائیہ تو سب جمعی صفات عطائیہ مل کر بھی ایک صفت ذاتی کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ یہ محال عقلی ہے۔ اسی استدلال میں صفات القرآن کے احاطے سے اس کے متعلقات یعنی کہ متعلقات صفات کے احاطے کا لزوم ثابت کیا گیا ہے، یعنی کہ پہلے تو طبیان و تفصیل کا احاطہ ہوا اور اس سے لازم آیا کہ ہر اس شے کا احاطہ جن سے یہ دونوں صفات متعلق ہیں، یعنی ہر شے موجود یا اشیاء موجودہ کا احاطہ جن سے یہ صفات متعلق ہے۔ لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ اصل میں احاطہ ہی محال عقلی ہے تو احاطے کے لوازم بھی محال عقلی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، محال عقلی نہ ہوئے تو کم از کم استدلال ضرور باطل ہو گیا، کیونکہ جس طریقے سے استدلال ہے وہ یہ ہے کہ ایک محال عقلی کو موجود فرض کر کے اس کے لوازم سے استدلال کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ محال عقلی کو موجود فرض کیا جائے گا، اس کے لوازم کا بھی موجود ہونا لازم آئے گا، اور اس لزوم سے استدلال کیا ہوا ہے تو ہم نے محال عقلی کو ثابت کر دیا کہ یہ موجود نہیں ہے، یہ محال عقلی ہے، لہذا اس کو موجود فرض کر کے جو استدلال ہوگا وہ بھی باطل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب صفات کا احاطہ محال عقلی ہے تو صفات کے احاطے سے ان کے جمی متعلقات کا احاطہ لازم، تو لزوم سے استدلال باطل، لہذا یہ اعتراض صحیح ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ غور کر لیجئے گا، ہم نے یہ اعتراض ابھی فی الحال نہیں کیا ہے کہ یہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملزوم ممکن ہو اور لازم محال عقلی ہو، تو یا لازم جو ہو اس طرح کی بحثیں کر سکتے ہیں لوگ، لیکن میں نے جو استدلال کیا ہے وہ ذرا سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ استدلال لیکن آگے بھی ہم کر سکتے ہیں استدلال، لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ اب اعتراض نمبر 2، اگر کتاب سے مراد قرآن ہے تو قرآن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب اس پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی قرآن سے مراد تو قرآن ہے، لیکن ہم کہیں گے نہیں، قرآن سے دو مرادات ہو سکتے ہیں، یعنی الکلام اللفظی اور الکلام النفسی۔ اگر کلام نفسی مراد ہے تو بالاتفاق قدیم و ذاتی ہے، لہٰذا اس کا احاطہ ایک صفت عطائیہ سے تو کیا جمی صفات عطائیہ سے بھی محال عقلی ہے۔ استدلال قرآن کے احاطے سے اس کی صفات کے احاطے کا لزوم ہے، اور پھر اس سے کہ صفات القرآن کے احاطے سے اس کے متعلقات کے احاطے کا لزوم ہے، استدلال باطل ہو گیا، کیونکہ کلام نفسی کا تو الکلام النفسی کا تو احاطہ محال عقلی ہو گیا۔ اب وہ کہیں گے کہ الکلام اللفظی کا احاطہ ہے، تو جمہور بریلوی حضرات کے نزدیک وہ بھی قدیم ہے، اور لہذا یہی جواب ہے کیونکہ اس کا احاطہ ہی محال عقلی ہو گیا۔ اس کے علاوہ محترم و مکرم احمد رضا صاحب بانس بریلوی کے نزدیک الکلام اللفظی و نفسی کو مختلف دو صفات ماننا ہی غلط ہے، ان کے نزدیک ایک ہی صفت ہے، اور جمی متاخرین کی الیاذ باللہ خطا ہے کہ انہوں نے کلام لفظی اور کلام نفسی کو دو صفات مانی، یعنی جیسے علم و قدرہ باری تعالیٰ کی دو صفات ہیں، اس طرح کلام لفظی اور کلام نفسی دو صفات نہیں ہے، بلکہ ایک ہی صفات ہے، جیسے مشیت و ارادہ، ٹھیک ہے۔ بس اگر الکلام اللفظی اور کلام نفسی ایک ہیں تو الکلام النفسی تو بالاتفاق قدیم ہے، تو بس معلوم یہ ہوا کہ الکلام اللفظی بھی قدیم ہوا ان کے نزدیک، لہٰذا استدلال غیر صحیح ہے۔ اگر غیر جمہور بریلوی حضرات کہیں کہ وہ متاخرین کے مذہب پر الکلام اللفظی کو حادث مانتے ہیں، تو ہم جواب دیں گے کہ جب آپ کے جمہور علماء آپ کے خلاف ہیں اور احمد رضا صاحب بریلوی آپ کے خلاف ہیں، تو آپ کا استدلال کس طرح تسلیم ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ قدم کلام لفظی کی صورت میں استدلال غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قرآن وہ ہے جو لفظی ہے اور نہ نفسی ہے، نہیں لا لفظی ولا نفسی، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کا تو ہم نہیں مانتے، لہذا استدلال سراسر غلط ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ القرآن کی صفات تبیان و تفصیل ہر دو صفت ہر موضوع سے متعلق ہے، اور صفات مذکورہ کے احاطے سے
ہر صفت کے ہر متعلق کا احاطہ لازم آتا ہے تو احاطہ ہی محال عقلی ہے. تو احاطہ محال اور محال ہونے کا یہ عالم کہ محال عقلی اور محال عقلی اس درجے کا کہ غیر مقدور، اور غیر مقدور بھی کون سا؟ غیر مقدور الباری. تو اس قسم کے محال کو موجود فرض کر کے اس کے لزوم سے جو بھی استدلال ہوگا باطل ہوگا. تیسرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ علم عطائی کا احاطہ بھی عطائی ہے. یہ سراسر محال عقلی ہے کہ علم تو عطائی ہو لیکن اس کا احاطہ یعنی کمپریہنشن جو ہو وہ ذاتی ہو، یعنی کہ اسینشیل ہو. تو یعنی جیسے کوئی کہے کہ علم تو ذاتی ہے مگر اس کا احاطہ عطائی ہے، یہ جس طرح یہ غلط ہے اس طرح وہ غلط ہے. یہ دونوں محال عقلی ہیں. بس علم عطائی کے احاطہ عطائیہ کا ایک بھی صفت ذاتی تر ہونا محال عقلی، اور محال عقلی کے لزوم سے بھی جو چیز آئے گی وہ محال عقلی ہوگی یا کم از کم محال وقوعی ہوگی. اگر نہ بھی ہو تو کم از کم استدلال تو باطل ہی ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بات کر سکتے تھے لیکن استدلال کے لیے اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے. اعتراض چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگر تکمیل نزول قرآن سے قرآن اور جمی قرآن کا احاطہ لازم آتا ہے جو سراسر محال عقلی ہے، تو تکمیل نزول قرآن کا ہی محال ہونا لازم آتا ہے کہ عدم لازم سے عدم ملزوم سے کم از کم لازم آتا ہے. چلیے محال نہ صحیح تو محال عقلی نہ صحیح تو محال تو ہو ہی گیا، کیونکہ عدم لازم سے عدم ملزوم اور ارتفاع لازم سے ارتفاع ملزوم لازم آتا ہے. تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں یہ 4 دلیلیں ہم نے دی ہیں کہ یہ استدلال غلط ہے، اور یہ وہی استدلال کر سکتا ہے جو قرآن کو نہ لفظی مانے نفسی مانے، نہ اور نہ نفسی، یعنی لا لفظی ولا نفسی کا قائل ہو. یہ استدلال یہ بھی غلط ہو گیا. تو دیکھ لیں اب ہم صفات عدمیہ پر بحث کریں گے.